إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ہر قسم کی حمد و ثناء، تسبیح و تعریف، تنزیہ و تقدیس، عظمت اور بڑائی، جلالت اور کبریائی، مدح اور ثناء صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو حکم الحاکمین، مالک الملک، اس ساری کائنات کو اکیلا بنانے والا، اس کا نظام چلانے والا، ساری مخلوق کو اکیلا ہی پیدا کرنے والا، سب کا روزی رسان، حاجت روا، مشکل کشا اور عالم غیب ہے۔ پھر سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں اور کروڑوں نہیں، اربوں اور کھربوں نہیں، بلکہ ان گنت لا تعداد، بے حد و حساب، بے شمار، بے انتہا صلاۃ و سلام تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے، بالخصوص سب سے زیادہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ اس مختصر حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام کے بعد ہم سب جتنے بھی افراد اور احباب، دوست، ساتھی اور بھائی یہاں پر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، ہم سب کا تعلق دین اسلام کے ساتھ ہے۔ ہمارا دین وہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ مگر یہ دین جسے ہم اسلام کہتے ہیں، اس کو نازل کس نے کیا ہے؟ بولیں، اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر کون آیا ہے؟ جبرائیل امین لے کر آئے۔ اور نازل کس کے اوپر کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب نازل اللہ تعالیٰ نے کیا، لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جبرائیل لے کر آئے اور نازل ہوا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو دین وہی ہوگا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ براہ راست آ کر ہمیں تو نہیں بتائے گا کہ یہ چیز دین ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس سے کلام کرتا ہے وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے، ہم اللہ کے نبی نہیں۔ یا اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے تو وحی بھی کس کے اوپر ہوتی ہے؟ نبی کے اوپر ہوتی ہے، میرے اور آپ کے اوپر وحی نہیں ہوتی۔ اور جبرائیل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آیا تو اس نے بھی آ کر بتایا، تو کس کو بتایا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ وہ بھی آتا ہے تو نبی کے پاس آتا ہے، کسی امتی کے پاس نہیں آتا۔ تو پھر دین اسلام کس چیز کا نام ہوگا؟ وہی چیز جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے۔ دین میں عقیدہ بھی وہی صحیح ہوگا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے، عبادت بھی وہی ہوگی جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے، نیکی والا عمل بھی وہی ہوگا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیں گے۔ تو یہ دین ہم پہلے ہی طے کر چکے ہیں، کس نے نازل کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی کامل ہے اور اس کی صفات بھی کیا ہے؟ کامل۔ اس نے جو دین نازل کیا وہ بھی کیا ہے؟ کامل، مکمل، ہر لحاظ سے قیامت تک کے لیے جو عقائد ہم مسلمانوں کے ہونے چاہیے، جو عبادات ہم مسلمانوں نے ادا کرنی ہے، جو
मुआमलात हमारे आपस में होने चाहिए। जो चीज हमारे लिए हलाल है, जो चीज हमारे लिए हराम है, ये सारी की सारी बातें और सारी की सारी चीजें मुकम्मल तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल करके उनको क्या कर दिया है, मुकम्मल कर दिया है। पहले दीन नाजिल अल्लाह ने किए थे, लेकर भी जिब्राइल आता था, लेकिन वो दीन कामिल नहीं होते थे, मुकम्मल नहीं होते थे। यही वजह है उसके बाद और नबी आते, उन पर और दीन नाजिल होता, उन पर और किताब नाजिल होती, उन पर और शरीयत नाजिल होती। ऐसे होता रहा या नहीं? अगर वो कामिल होते, अगर वो दीन मुकम्मल होते, अगर वो शरीयतें भी बिल्कुल पूरी होती, वो किताबें भी हिदायत के लिए काफी होती, तो फिर उनके बाद कोई और नबी न आता, कोई और किताब नाजिल न होती, कोई और शरीयत अल्लाह तबारक व तआला नबी को न देता। लेकिन नहीं, नबियों के बाद और नबी आते रहे, किताबों के बाद किताबें और आती रही, शरीयतों के बाद शरीयतें और आती रही। और अल्लाह ताला ने जो दीन नाजिल किया, यहूदियत आई और फिर उसके बाद ईसाइयत भी आई। यहूदियत को काफी नहीं समझा गया, यहूदियत के बाद ईसाई मजहब अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को अता किया था, लेकिन उनके बाद भी अल्लाह तबारक व तआला के दीन इस्लाम की जरूरत थी, इसलिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर अपने इस दीन इस्लाम को नाजिल किया। लेकिन इसको नाजिल करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कोई और दीन नाजिल नहीं किया, कोई और किताब नाजिल नहीं की, कोई और शरीयत उतारी नहीं है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी और शख्स को अल्लाह ताला ने नबी और रसूल बनाया नहीं। दीन भी कामिल, शरीयत भी क्या है, कामिल, और भेजने वाला रब वो भी क्या है, कामिल। जो फरिश्ता लेके आया है तो वो भी एक क्या है, कामिल। और अल्लाह अकबर, अभी हमने तय किया कि उसका नाम क्या है, जिब्राइल अमीन। जिब्राइल अमीन, अमीन का माना क्या, कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुछ नाज़िल करके उसको दिया कि जिब्राइल ये लो और जाकर मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा दो, तो पूरी अमानतदारी के साथ, पूरी दयानतदारी के साथ जिब्राइल ने भी अपनी तरफ से इसमें कुछ बढ़ाया, बोलो, इसमें से कोई चीज घटाई नहीं, किसी चीज को छुपाया नहीं। जैसे का जैसे अल्लाह ने दिया वो दीन वैसे का वैसे ही पूरी अमानतदारी के साथ, पूरी दयानतदारी के साथ उसको बेअन ही उसी तरह ही मुकम्मल किया। उसमें पहुंचाने में भी उसने कोई खियानत नहीं की। और फिर जब इस नबी के पास पहुंचा, ये दीन जिब्राइल लेके आया, तो वो नबी भी क्या है, अस्सादिकुल वअदुल अमीन। ये वो लक़ब है दीन जो खुद मक्का वालों ने, मक्का के काफिरों और मुशरिकों ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तीनों लक़ब दिए थे। अस्सादिकु, सच बोलने वाला, जो सच बोलने वाला होता है, जो भी वो बात करता है वो सच्ची बात करता है, उसमें कोई झूठी बात नहीं करता। तो जो अल्लाह ने ये कुरान नाजिल किया, दीन नाजिल किया, शरीयत अता की, वो बेअन ही पूरी सच्चाई के साथ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको उम्मत तक पहुंचाया। उसको पहुंचाने में भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई झूठ का नौजुबिल्लाह सहारा नहीं लिया, किसी गलती को सर अंजाम नहीं दिया, बल्कि उसको क्या किया, अल वअद, वादे को पूरे करने वाले, अल अमीन के नबी भी क्या है, वो अमानतदार, कि जिस कदर जैसे अल्लाह ने अता किया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसमें अपनी तरफ से कुछ बढ़ाया नहीं, कुछ घटाया नहीं, उसको भी पूरी अमानतदारी और दयानतदारी के साथ कामिल और मुकम्मल जो है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत तक उसको पहुंचाया। कुरान करीम में ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, कि मैंने अपना दीन क्या कर दिया, मुकम्मल कर दिया। मैं आज कर रहा था ना कि पहले दीन मुकम्मल, बोलो, शरीयतें मुकम्मल नहीं थी, किताबें भी मुकम्मल। यही वजह है उन किताबों की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने नहीं उठाई।
اور اس وقت پوری دنیا میں حالانکہ ہمارا ایمان ہے، تورات پر بھی ہمارا، بولو، انجیل پر بھی ہمارا، زبور پر بھی ہمارا، صحف ابراہیم و موسیٰ پر بھی ہمارا کیا ہے؟ ایمان ہے۔ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ہمارے ایمان میں یہ بات شامل ہوتا ہے، ہمارا ان کتابوں پر کیا ہے؟ ایمان، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی برحق سچی نازل کی ہوئی کتابیں تھیں، لیکن چونکہ وہ قیامت تک کے لیے کامل اور مکمل نہیں تھی، اس لیے اللہ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں اٹھائی، بلکہ ان میں سے کوئی کتاب بھی آج اس وقت اپنی اس اصلی شکل اور حالت میں دنیا میں موجود نہیں ہے جس شکل اور صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا تھا۔ جن کے لیے نازل ہوئی تھی انہی لوگوں نے ہی اس کو کیا کر دیا؟ تبدیل کیا، تحریف کر دی۔ لیکن یہ کہ قرآن اللہ نے نازل کیا تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی کس نے اٹھائی؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی، تو یہ دین اللہ نے نازل کیا اور اس کو کیا کیا؟ مکمل نازل کیا، اس کو مکمل کیا، پورے کا پورا، اس میں قیامت تک کے لیے کوئی نقص اللہ تعالیٰ نے رہنے نہیں دیا۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث آتی ہے، واقعہ موجود ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس یہودیوں کا ایک عالم آیا اور آ کر کہنے لگا، اے عمر، ان فی القرآن لآیہ، تمہاری کتاب جو قرآن ہے، قرآن، اس قرآن میں ایک آیت ہے، لو نزلت فینا معاشر الیہود، اگر وہ آیت ہم یہودیوں کے بارے میں نازل ہوتی، ہمارے دین کے بارے میں، ہماری کتاب میں نازل ہوتی، تو لاتخذناہ ذلک اليوم عیدا، تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے، خوشی کا دن بنا لیتے کہ اللہ نے اس قدر عظیم آیت ہمارے دین اور ہمارے شریعت کے متعلق اللہ نے بیان فرمائی، ہماری کتاب کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اس خوشی میں اتنی عظیم آیت، اتنی بڑی آیت، اتنی بہترین آیت، اتنی عظمت والی، شان، رتبے، مرتبے اور مقام والی آیت اگر ہمارے دین کے بارے میں، ہماری شریعت کے بارے میں نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے، خوشی کا دن مناتے، جشن مناتے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی آیت ہمارے بارے میں نازل کی، لیکن وہ آیت اے عمر ہماری کتاب میں موجود نہیں، ہمارے دین کے بارے میں نہیں آئی، اگر ہمارے بارے میں ہوتی تو ہم خوشی مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ اس یہودی نے پڑھ کر بتلایا، اس یہودی نے کہ وہ آیت کون سی ہے؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے عمر، یہ آیت اللہ نے قرآن میں تمہارے دین اسلام کے متعلق نازل فرمائی ہے اور اللہ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، یہ دین اسلام والی نعمت اللہ نے تمہارے متعلق فرما دی کہ میں نے اس کو پورا کیا، میں نے اس کو کامل کیا، میں نے اس کو مکمل کیا، میں نے اس کو تمام کر دیا، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اس میں کوئی ادھور نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں۔ یہ آیت تمہارے دین کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تمہاری کتاب قرآن میں نازل ہوئی ہے، تمہارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، ہمارے متعلق نازل نہیں ہوئی، کاش یہ ہمارے متعلق نازل ہو جاتی۔ وہ بھی اقرار کر رہا ہے ہمارا دین مکمل نہیں، ہماری شریعت مکمل نہیں، اور یہ آیت ہماری شریعت اور ہماری کتاب کے متعلق نہیں، یہ تمہارے متعلق ہے، دین اسلام کے متعلق، قرآن کے متعلق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور شریعت کے متعلق ہے، اور یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اسے نازل کیا اور اللہ نے اس کو کیا کیا؟ مکمل کیا۔ تو اس یہودی کی اس بات کو سن کر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسکرا پڑے کہ اے یہودی، تم اس دن کو اپنے طور پر عید کا دن اور خوشی کا دن بنا لیتے، جشن مناتے، لیکن واللہ انی لاعرف، میں جانتا ہوں کہ جس دن، جس جگہ اور مقام پر یہ آیت اللہ تبارک و تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی تھی تو وہ دن ہمارا خوشی کا دن ہی تھا۔ حج کا میدان ہے، حج کا دن ہے، میدان عرفات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہے، اور اس وقت حجۃ الوداع کے موقع پر
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس آیت کو نازل کیا. وہ ہمارا عید کا دن تھا, خوشی کا دن تھا. تم اپنے طور پر عید مناتے, اپنے طور پر عید کا دن مناتے اس کو, لیکن اللہ تعالیٰ نے نازل ہی اس دن میں کیا جو ہماری خوشی کا دن تھا. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے, بہت بڑا احسان ہے کہ دین نازل بھی کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے, اور اس کو کامل اور مکمل بھی کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. میرے بھائیوں, جب دین کامل اور مکمل ہے اور پھر جس نبی پہ نازل ہوا اس کی نبوت بھی کیا ہے؟ بولو, اس کی نبوت کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا ہے؟ کوئی اور رسول؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے کہ ان کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی آنا نہیں ہے, کوئی اور رسول آنا نہیں ہے, کسی پہ وحی نازل ہونی نہیں ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا عاقب الذی لا نبی بعدی, فرمایا کہ لوگوں میں وہ سب سے آخر میں آنے والا نبی ہوں جس کے بعد قیامت تک کے لیے کوئی اور نبی نہیں آئے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی کامل, رسالت بھی کامل, شریعت بھی کامل, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی کیا ہے؟ کامل ہے. ہماری زندگی میں جو ہم امتی لوگ ہیں, ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہمارے ساتھ قیامت تک کے لیے پیش آ سکتا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ان تمام مراحل سے گزار کر ہمارے لیے اس کی ہر ادا کو اسوہ حسنہ بنا دیا. ہر ادا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں, ایک باپ کی حیثیت سے بھی نظر آئیں گے, بیٹے کی حیثیت میں بھی نظر آئیں گے, بھائی کی حیثیت میں بھی نظر آئیں گے, خامد کی حیثیت میں بھی نظر آئیں گے, اور نانا کی حیثیت میں بھی نظر آئیں گے, سسر کی حیثیت میں بھی نظر آئیں گے, داماد کی حیثیت میں بھی نظر آئیں گے, نبی کی حیثیت میں بھی نظر آئیں گے, رسول کی حیثیت میں بھی نظر آئیں گے, نماز پڑھاتے ہوئے, امامت کراتے ہوئے ایک امام کی صورت میں بھی نظر آئیں گے, اور بازار میں جا کر خرید و فروخت کرتے ہوئے آپ کو ایک خریدار کی حیثیت میں بھی نظر آئیں گے, اور شام تک جا کر تجارت کرتے ہوئے آپ کو ایک تاجر کی حیثیت میں بھی نظر آئیں گے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے بازاروں میں اور سوق و عکاظ کے میلوں میں ایک داعی اور مبلغ کی حیثیت سے نظر آتے ہیں, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں, احد میں, اور تبوک میں, خندق میں, ان تمام مراحل میں ایک مجاہد, ایک غازی, ایک کمانڈر اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی شکل و صورت میں بھی آپ کو نظر آئیں گے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ شفقت اور پیار اور اخلاق اور نرمی اور محبت سے پیش آنے والے نبی نظر آئیں گے. میری بھائیوں, دنیا کی زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا نہیں ایک مسلمان حکمران کی حیثیت سے اور امت کی ہمدردی اور خواہی کے لیے ایک عابد و زاہد کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے ہیں. آپ کو راتوں کو قیام کی حالت میں نظر آئیں گے, اور دنیا اور امت کی ہمدردی اور خیر خواہی کے لیے رات کو مصلے پر کھڑے ہو کر, رو کر, گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے نظر آئیں گے. بیت اللہ کے دروازے کو چمٹ چمٹ کر اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے نظر آئیں گے. اور صرف یہی نہیں کہ زندگی کا کوئی شعبہ, کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ غیر ملکیوں کے ساتھ معاملات کس طرح ہو تو اسوہ حسنہ موجود ہے. غیر مسلم ممالک کے بادشاہوں کے ساتھ, ان کے ساتھ دعوت اور تبلیغ اور تعلقات کیسے ہونے چاہیے تو اس میں بھی اسوہ حسنہ موجود ہے. اور میرے بھائیوں, میری اور آپ کی زندگی کا کوئی ایک شعبہ اور کوئی ایک گوشہ ایسا نہیں ہے. شادی بھی کر کے دکھلائی تو شادی میں بھی وہ نظر آئے, خوشی کا مرحلہ آیا, عقیقے کیے وہاں بھی نظر آئے, فوت کی ہوئی وہاں بھی نظر آئے, کوئی بیمار ہوا عیادت اور بیمار پرسی کرتے ہوئے بھی نظر آئے. کہ زندگی کے اندر جو معاملات بھی میرے اور آپ کے ساتھ پیش آ سکتے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان تمام مراحل سے اپنے پیارے پیغمبر کو گزار کر میرے اور آپ کے لیے, قیامت تک کے انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسوہ, بولو, اسوہ حسنہ بنا دیا. اور اسوہ بھی ایسا کہ کامل, جس میں کسی قسم کی کوئی کمی اللہ تعالیٰ نے رہنے, بولو, دین بھی کامل, کتاب جو نازل کی وہ بھی کامل, جو شریعت نازل کی وہ بھی کامل, جو نبوت عطا کی تو وہ بھی, جو رسالت عطا کی تو وہ بھی کامل.
اور نبی کی ادائیں بھی کیا ہیں؟ کامل. نبی کی سنتیں بھی کیا ہیں؟ کامل. نبی کے فرامین اور احادیث بھی کیا ہیں؟ کامل. اور جب یہ ساری چیزیں ملتی ہے تو دین بنتا ہے. اور یہ دین مکمل کیا تو کس نے؟ جس چیز کو اللہ مکمل کر دے پھر اس میں کوئی کمی رہ سکتی ہے؟ ہم یہ کہیں آج کل یہ فلاں عمل جو ہے ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں کیا گیا, صحابہ کرام نے بھی اس کو نہیں کیا, لیکن یہ تو بڑا نیکی والا عمل ہے, بڑا اعلیٰ اور افضل عمل ہے, اس کا تو بڑا ثواب ہے, اس کی تو بڑی فضیلت ہے, اور ہم اس کو فضیلت والا سمجھ کر, ہم اس کو نیکی کا سمجھ کر, عبادت کا سمجھ کر اپنی طرف سے اس کو دین میں ہم بڑھا سکتے ہیں؟ بولو. کسی کو حق حاصل ہے؟ کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنی طرف سے دین میں کچھ بڑھا دے کچھ گھٹا دے؟ کسی کو حق حاصل ہے؟ نہیں, کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے. آئیے مسلم احمد کے اندر یہ حدیث تفصیلی موجود ہے, سنن میں بھی موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما تھے. ایک اعرابی دیہاتی اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر آیا, اونٹنی کو صحن میں بٹھایا, نیچے اترا اور وہاں سے ہی کچھ بولتا چلا آ رہا ہے. صحابہ بیان کرتے ہیں نسمع دبی صوتہ ولا نفقہ ما یقول, ہم اس کی آواز کی بھن بھناہٹ تو سن رہے تھے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہہ رہا ہے. لیکن جب قریب آیا پتا چلا فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ, وہ اسلام کے متعلق کچھ سوال کر رہا ہے, اسلام کے متعلق کچھ سوال کر رہا ہے. اب وہ اعرابی ہے, مسلمان نہیں ہے, ابھی تک مسلمان ہونا چاہتا ہے اور وہ دین کو سمجھنا چاہتا ہے, سیکھنا چاہتا ہے, حاصل کرنا چاہتا ہے. تو وہ کس کے پاس آئے؟ محمد رسول اللہ, کہ وہ بھی جانتا ہے کہ صحیح سچا خالص کھرا دین ملے گا تو کہاں سے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے. کسی اور کے پاس, کسی اور کے پاس دین ملنا ہے تو محمد کے در سے صلی اللہ علیہ وسلم. دین اور شریعت اگر ملے گی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دین وہی ہوگا, شریعت وہی ہوگی. کوئی اور اگر کچھ بتلائے گا وہ اس کی اپنی بات تو ہو سکتی ہے لیکن وہ دین اور شریعت, بولو, اگر مفسر بولے گا وہ تفسیر کہلائے گی, مؤرخ لکھے گا وہ تاریخ کہلائے گی, اگر قاری قرات اور تجوید کرے گا وہ تجوید کہلائے گی, ایک عالم اگر علم کی بات کرے گا تو وہ عالم کی بات سمجھی جائے گی, اور ایک داعی محض اگر اپنی طرف سے کوئی بات کہے گا اس کی دعوت تو سمجھی جائے گی. اور اسی طرح کوئی قصہ ہو, اگر کوئی قصہ اور کہانی بیان کرے گا تو اسے قصہ تو کہا جائے گا, فقیہ اگر کوئی بات کہے گا اسے فقہ کہا جائے گا, مجتہد کوئی بات کرے اسے اجتہاد کہا جائے گا, اور اسی طرح محدث کوئی بات کرے تو وہ اس کا اپنا قول قرار پائے گا. وہ دین نہیں ہوگا, وہ شریعت نہیں ہوگی. دین وہی ہوگا, شریعت وہی ہوگی جو جناب محمد رسول اللہ فرمائیں گے. محدث کہے وہ اس کا قول ہوگا, مفسر کہے وہ اس کا اپنا قول ہوگا, کوئی عالم کہے اپنی بات تو اس کی اپنی بات ہوگی. وہ رب کا دین اور نبی کی شریعت, بولو. مگر عجیب صورتحال ہے آج کل ہم نے اسلام کے نام پر ہر ایک چیز کو دین کہنا شروع کر دیا ہے. ہر ایک چیز کو پتہ ہوتا نہیں ہے, علم ہوتا نہیں ہے, یوں ہی بس قرآن میں اللہ نے فرمایا اور نیچے نہ کسی قرآن کی سورت کا ذکر ہوتا ہے نہ کسی آیت کا ذکر ہوتا ہے. کئی دفعہ مولوی حضرات بھی اس طرح کہتے تھے بات, اور کبھی ایک عام آدمی بھی, اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو لوگ پرواہ نہیں کرتے. من گھڑت اور جھوٹی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی, اپنی طرف سے بڑھا دیتے ہیں. یہ حدیث میں یوں آتا ہے, رسول اللہ نے یوں فرمایا. حتیٰ کہ بعض لوگ تو صحابی کا نام بھی لکھ دیتے ہیں کہ فلاں صحابی نے بیان کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا ہے, اور بخاری شریف میں یوں ہے, لیکن نہ اس صحابی کو وہ بیان کرتے ہیں اور نہ ہی وہ اس کتاب کے اندر وہ بات موجود ہوتی ہے. بس صرف لوگوں کو اعتماد دلانے کے لیے صحابی کا نام بھی دے دیا, نیچے ریفرنس بھی دے دیا, لیکن حقیقت میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوتی ہی نہیں.
حالانکہ یہ کتنا بڑا جرم اور کتنا بڑا گناہ ہے کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص میرے اوپر جھوٹ گھڑتا ہے، من قال لم اقلہ، کہ جو شخص ایسی کوئی بات کہہ دے جو میں نے نہ کہی ہو، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ کرے۔ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف کسی بات کو منسوب کر دیں، یہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے، اور وہ اللہ کے فرمان میں نہ ہو، رب کے قرآن میں نہ ہو، اور یوں اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیں۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ، اگر کوئی ہمارے اوپر جھوٹی اور من گھڑت بات کہہ دے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، یہ ایسا مجرم ہے ہم اس کی شاہرت کو کاٹ کے رکھ دیں۔ ہم نے ہر چیز کو دین بنا دیا۔ کوئی اٹھتا ہے وہ کہتا ہے جی مجھے خواب آیا ہے، تو یہ کہ ہم نے اس کو بھی دین بنا دیا۔ کوئی کہتا ہے کہ آواز آتی ہے، ہم نے کہا کہ شاید یہ بھی دین ہوگا۔ کوئی قصہ بیان کر دے، کوئی روایت بیان کر دے، کوئی حکایت بیان کر دے، کوئی کسی مجتہد کا قول، کوئی کسی فقیہ کا قول، کوئی کسی مفتی کا فتویٰ، کوئی کسی حضرت کا مرفوع، کوئی کسی بات کو بیان کر دے، اور ہم اس سب کو ہی دین سمجھ کر کیا سمجھ اسی کو ہم پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، نہیں، دین کو سمجھو، دین وہ ہے جو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ ہر سنی سنائی بات دین، باپ دادا کا قول و قوال دین نہیں، مذہبی رہبروں اور رہنماؤں کی اپنی باتیں بھی دین نہیں، قصے کہانیاں روایتیں حکایتیں یہ کچھ بھی دین نہیں ہے۔ دین وہی ہے جو ان الشریعۃ نزلت علی محمد، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ لوگوں دین وہ ہے، شریعت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی ہے۔ وَلَمْ يَنزِلْ عَلَىٰ أَبِي، میرے ابا عمر پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل نہیں کیا۔ میں عرض کر رہا تھا یہ دین بھی کیا ہے؟ کامل اور مکمل۔ شریعت بھی کیا ہے؟ کامل اور مکمل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اسوہ بھی کیا ہے؟ کامل اور مکمل۔ پھر اس میں کسی کو کچھ بڑھانے اور کچھ گھٹانے کی اجازت نہیں۔ تو وہ اعرابی آیا، اس نے آ کر پوچھتا ہوا چلا آ رہا ہے کہ اسلام کے متعلق، لیکن جب قریب آیا اس نے آ کر پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ من فیکم محمد، صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں محمد کون ہیں؟ اشارہ کیا گیا کہ یہ ہیں۔ وہ سامنے آیا، آ کر بیٹھا اور پھر پوچھا انت محمد بن عبداللہ، کیا آپ ہی محمد بن عبداللہ ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں میں ہی محمد بن عبداللہ ہوں۔ پھر اس نے دین کے متعلق سوال کیے کہ اللہ امرنا ان نعبد وحدہ ولا نشرک بہ شیئا، اللہ کی توحید کے متعلق سوال، آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر آپ کی نبوت اور رسالت کے بعد پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ امرنا ان نصلی 5 صلوات فی اليوم واللیلہ، کہ اللہ نے دن اور رات میں 5 نمازیں ہمارے اوپر فرض کی، آپ نے فرمایا نعم۔ کہ اللہ نے زکوٰۃ فرض کی، آپ نے فرمایا نعم۔ کہ اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے، آپ نے فرمایا نعم۔ کہ اللہ نے بیت اللہ کا حج فرض کیا، آپ نے فرمایا نعم۔ سوال وہ خود کرتا چلا گیا، جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے گئے۔ دین کے متعلق پوچھ رہا تھا، جب سوال کر لیے اس نے پوچھ لیا، کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا ازید علی هذا ولا انقص، کہ جو کچھ میں نے پوچھا ہے آپ نے مجھے بتلا دیا دین کے بارے میں، اب میں نے پوچھ لیا ہے، تو اب آج میرا یہ ارادہ اور میری یہ تمنا، میری یہ چاہت، میری یہ خواہش اور میرا یہ ارادہ سن لیجئے کہ لا ازید علی هذا ولا انقص، نہ اس میں میں کچھ بڑھاؤں گا اور نہ ہی اس میں سے میں کچھ گھٹاؤں گا، اور اس پورے دین پر کیا کروں گا؟ عمل کروں گا۔ مسلمان بھی ہو گیا، لیکن مسلمان ہو کر سب سے پہلی بات اس نے جو کہی وہ یہی کہ جو دین آپ نے بتلا دیا، آج کے بعد اس دین میں نہ میں کچھ بڑھاؤں گا اور نہ ہی میں کچھ گھٹاؤں گا۔ جب میرے بھائیوں کسی صحابی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے، یہ حق نہیں ہے کہ جو کچھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین بیان فرما دیا، بتلا دیا، امت تک پہنچا دیا، کہ پھر اس میں وہ کوئی زیادتی کر سکے، تو پھر کسی اور کو حق ہے؟ بولو 14ویں 15ویں صدی کے آج کے کسی ملا کو یہ حق ہے کہ وہ کچھ بڑھاتا چلا جائے، کچھ گھٹاتا چلا جائے؟ بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے، یہ حق حاصل نہیں ہے۔
صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک حدیث ارشاد فرمائی۔ کیا فرمایا کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے وضو کرے، اور وضو بھی وہ جو نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، وضو کرنے کے بعد وہ اپنے بستر پر لیٹے اور بستر پر لیٹتے ہوئے یہ دعا پڑھے: اللہم انی وجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک لا ملجأ الا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اللہ اکبر، کہ اس دعا کو پڑھے: اے اللہ، میں نے اپنے آپ کو تیرے آگے جھکا دیا ہے، اپنا سب کچھ تیرے سپرد کر دیا ہے، اپنے تمام معاملات تیرے اختیار میں دے دیے، اپنے آپ کو میں نے بستر پہ لٹا دیا، اور اللہ تیرے علاوہ کوئی پناہ دینے والا نہیں، کوئی آرام دینے والا نہیں، کوئی نیند کی جگہ دینے والا نہیں، کوئی کچھ دینے والا نہیں ہے۔ اور اللہ اکبر، یہ سب کچھ کہہ کے وہ کیا کہتا ہے کہ اللہ آمنت بکتابک الذی انزلت، تیری اس کتاب پر ایمان لایا جو کتاب تو نے نازل کی، وبنبیک الذی ارسلت، تیرے اس نبی پر ایمان لایا جو تو نے رسول بنا کر بھیجا، ارسلت وبنبیک الذی ارسلت، وہ نبی جو تو نے بھیجا ہے میں اس نبی پر بھی کیا لایا؟ ایمان لایا۔ نبی سے فرماتے ہیں با وضو ہو کر جو شخص رات کو بستر پہ سوتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے، اگر وہ اسی حالت میں فوت ہو جائے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ حدیث بیان فرمائی، صحابہ تو ہر وقت اس انتظار میں ہوتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی کوئی ہمدردی کی بات، خیرخواہی کی بات، آخرت کی کامیابی کی، کوئی جنت کی کامیابی کی بات وہ بیان فرمائے اور وہ پلے باندھ لیتے، اس کو یاد کرتے، اس کو حفظ کرتے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے پتہ چلا ہے یہاں دوستوں ساتھیوں نے ترجمے کی کلاس اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی آداب اور اخلاق اور اس کے ساتھ ساتھ دعا، ان چیزوں کی کلاسیں لگائی ہوئی ہیں۔ ان میں جو کچھ بھی آپ کو بتایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، یا یہ دروس ہوتے ہیں، یہ محاورات ہوتے ہیں، جو کچھ بھی آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، یہ نہ ہو ایک کان سے سنیں دوسرے سے نکال دیں، بلکہ ان کو پلے باندھا کریں، اپنے ذہن و دل و دماغ میں جگہ دیا کریں، اور پھر اس کو یاد کر کے اس کے اوپر کیا کیا کریں؟ عمل بھی کیا کریں، اور آگے جو بات پہنچانے کی ہے اس کو آگے پہنچایا کریں۔ تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہیں، انہوں نے جب اس دعا کو سنا فوراً یاد کر لی، لیکن دعا یاد کرنے کے بعد میں نے صحیح یاد کی ہے یا نہیں کی، صحیح یاد کی ہے یا نہیں کی؟ نبی صلی آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ دعا بتلائی ہے، سکھلائی ہے، میں نے سیکھی ہے، میں نے یاد کی ہے، لیکن آپ ذرا مجھ سے سنیں یہ دعا ٹھیک ہے یا نہیں؟ جیسے بچہ ہوتا ہے، طالب علم ہوتا ہے، تلمیذ ہوتا ہے، استاد کی بات سن کر پھر استاد کے سامنے پیش کرتا ہے تاکہ کوئی غلطی ہے تو نکل جائے، اصلاح ہو جائے اس کی۔ تو وہ صحابی بھی رسول اللہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول اس دعا کو سنیے مجھ سے، اور اس نے صحابی نے دعا سنائی، اور سناتے سناتے جب اس جگہ اور مقام پر پہنچے آمنت بکتابک الذی انزلت، کہ اللہ میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ آمنت برسولک الذی ارسلت، میں تیرے اس رسول پر ایمان لایا جسے تو نے بھیجا ہے۔ نبیہ کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تھا، مگر اس نے نبیہ کا کے بجائے لفظ رسول کا استعمال کیا۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قل بنبیہ کا، کہ اس مقام پر جو لفظ میں نے جیسے سکھایا ہے، پڑھایا ہے، تم نے اسی طرح ہی پڑھنا ہے۔ اس لفظ کو کسی دوسرے لفظ کے ساتھ بدلنا بھی جائز ہے، بدلنا بھی جائز ہے۔ حالانکہ نبی بھی اور رسول بھی ایک معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، بعض اوقات فرق بھی ہوتا ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جس پر وحی نازل ہو، جس پر وحی نازل ہو، اور رسول وہ ہوتا ہے جس پر وحی نازل ہو تو کتاب بھی ہو اس کے اوپر، شریعت بھی ہو، اس کی امت بھی اپنی ہو، کلمہ بھی اپنا ہو تو وہ رسول، اور اگر کلمہ نہ بھی ہو وحی ہوتی ہے وہ نبی ہے، کتاب نازل نہ بھی ہو تو وحی آتی ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ نبی ہے۔ رسول کا درجہ اور مقام ایک لحاظ سے بعض علماء نے ذرا زیادہ بیان کیا، لیکن اس صحابی نے نبی کا کے بجائے رسول کا لفظ استعمال کیا، حالانکہ جناب محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے رسول بھی ہے یا نہیں ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین، اللہ اکبر میرے بھائیوں، والذین معه اشداء علی الکفار، تو اللہ تعالیٰ نے خود بھی رسول کہا ہے نبی سب کو بہت سے مقامات پر، بہت سے مقامات پر، لیکن اس کے باوجود
صحابی نے نبی کی بجائے رسول کا لفظ استعمال کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہی نبی کا لفظ کہو جو میں نے سکھلایا ہے، اس کو اپنی مرضی سے کسی اور لفظ کے ساتھ تبدیل کرنے کی ضرورت، بڑھانے کی اور گھٹانے کی بھی کسی کو اجازت نہیں ہے، اور کسی بھی لفظ اور حرف کو ایک دوسرے کے ساتھ تبدیل کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، صرف یہی نہیں ہے، صرف یہی نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو بات جس انداز میں جیسے فرما دیں اس کو منوعاً تسلیم کرنا ہے، اور اس کو اسی طرح ہی ماننا، اور اس پر اسی طرح کیا کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ کسی کو بھی ذرہ برابر کوئی تبدیلی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بہت سی مثالیں ہیں حدیث کے اندر، مگر ایک بات اب آپ کو قرآن مجید کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا ذکر کیا ہے۔ بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بہت سے انعامات کیے تھے، بہت سی نعمتیں ان کو عطا کی، بہت سے نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں، بہت سے احسانات کا ذکر کیا، اور ایک ذکر یہ بھی کیا اللہ تعالیٰ نے، ایک علاقے سے، ایک شہر سے ان کو نکال دیا گیا تھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں ان کو لانا چاہتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کو کہا کہ جاؤ ذرا جا کر ان شہر والوں کے ساتھ ذرا جا کر جہاد بھی کرو، ذرا لڑو بھی صحیح، ان کو ساتھ لڑ کر ان کو یہاں سے نکالو۔ تو وہ کہنے لگے کہ اذهب انت وربك فقاتلا، اے موسیٰ آپ جاؤ اور آپ کا رب جائے، جا کر جہاد کرو، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے۔ اللہ نے حکم دیا جاؤ لڑو، میں تمہیں غلبہ عطا کروں گا، فتح عطا کروں گا۔ اللہ کا حکم نہیں مانا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اس کے باوجود اس شہر کو فتح کر کے ان کو عطا کر دیا، بغیر جنگ کے، بغیر لڑائی کے، بغیر خون خرابے کے، بغیر قتال کے، خون بہائے وہ شہر اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح کر کے آزاد کیا، اور اللہ نے حکم دیا چلو ٹھیک ہے لڑے نہیں ہو تم تو اب چلو اس شہر میں داخل ہو جاؤ، لیکن داخل ہونا ہے وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، سجدہ ریز ہو کر، سر کو جھکا کر، عاجزی اور انکساری کے ساتھ رب کا شکرانہ ادا کرتے ہوئے تم نے داخل ہونا ہے۔ یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے یا نہیں؟ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، سجدہ ریز ہو کر، جھک کر اس شہر کے دروازے سے داخل ہونا، اور ہاں ساتھ ساتھ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، کہ تم نے جب داخل ہونا ہے میں نے حکم دیا تھا کہ جاؤ جا کر جہاد کر کے ان کو باہر نکالو، تم نے میرا کہا نہیں مانا، میرا کہا نہیں مانا، لیکن اس وقت تم نے داخل ہوتے ہوئے پھر یہ کہنا کہ حِطَّةٌ، اے اللہ ہم تجھ سے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دینا۔ یہ کہتے ہوئے تم اس شہر میں داخل ہو جاؤ تو یہ شہر تمہارے لیے ہے یا نہیں؟ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ جی کیا کیا؟ پہلی بار بجائے سر جھکا کے، سجدہ ریز ہو کر، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ نے حکم دیا تم نے داخل ہونا ہے، وہ یوں داخل ہونے کے بجائے اللہ کے اس آرڈر کو، اللہ کے اس حکم کو تبدیل کر کے جب داخل ہوئے، سر جھکا کے نہیں، پیروں کو آگے کر کے گھسٹ کے یوں داخل ہوئے، اندر یوں داخل ہوئے، اللہ کے حکم کو تبدیل کیا، جس طرح اللہ نے حکم دیا تھا اس طرح عمل نہیں کیا، اس کو تبدیل کر کے پھر جو کلمہ اور جو لفظ بولنے کا کہا گیا تھا کہ قولوا حطۃ، کہ تم نے حطۃ کہنا ہے، لیکن اس لفظ کو بھی فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، اس قول کو تبدیل کر دیا جو قوم کو کہا گیا تھا کہ تم نے یوں کہنا ہے، اس کو تبدیل کر کے انہوں نے حطۃ کے بجائے حنطہ کہتے ہیں گندم کو، یہ کہنا شروع کر دیا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کی معافی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو گندم کھانے پینے کی یہ چیزیں ملنی چاہیے۔ اس طرح جب انہوں نے اس لفظ کو تبدیل کیا، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا من السماء، کہ انہوں نے جب اس لفظ کو بھی تبدیل کیا، ہمارے حکم کو بھی تبدیل کیا، اپنی منمانی اور اپنی مرضی کی، جس طرح ان کو کہا گیا تھا انہوں نے اس طرح نہیں کیا، جس طرح ان کو کہا گیا تھا انہوں نے اس طرح نہیں کہا۔
اپنی طرف سے اس کو کیا کر دیا؟ تبدیل کر دیا. تو ان لوگوں کے اوپر ہم نے آسمان سے کیا نازل کیا؟ اپنی طرف سے عذاب نازل کیا. اللہ تعالیٰ جو فرما دے، جو دین کا حکم دے دے، شریعت کی جو ادا آ جائے، پھر کسی کو بھی اس میں کسی قسم کی تبدیلی کرنے کی ضرورت بولو نہیں ہے. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، سنن نسائی ابو داؤد کے اندر بھی صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. ایک دن مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، پانی کا لوٹا منگوایا، نماز پڑھا کر فارغ ہو چکے تھے، حالانکہ برتن منگوایا پانی کا، اور اصحاب صفہ کا جو چبوترا تھا اونچا، وہاں آ کر بیٹھے، صحابہ کو جمع کر لیا اور کہنے لگے آؤ دیکھو اوریکم کیف کان یتوضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ میں تمہیں دکھلاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو کیا کرتے تھے، کیسے وضو کیا کرتے تھے. چنانچہ صحیح بخاری کے اندر یہ بات موجود ہے. فدعا بماء، پانی منگوایا، وتوضا، اور وضو کیا. کیسے وضو کیا؟ 3 دفعہ پہلے ہاتھوں کو دھویا، اور پھر 3 دفعہ کیا کی؟ کلی کی اور ناک پہ پانی چڑھایا. 3 دفعہ منہ کو دھویا، چہرے کو دھویا مکمل طور پر، اور پھر 3 دفعہ اپنے بازو کو کوہنیوں تک دھویا، کوہنیوں سمیت دھو کر پھر 1 دفعہ سر کا مسح کیا. 1 دفعہ سر کا مسح کرنے کے بعد 3 دفعہ پیروں کو دھویا. دھونے کے بعد یہ وضو کر کے فرمانے لگے کہ ھذا وضوئی و وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور لوگوں تم نے دیکھا جو میں نے وضو کیا، یہ میرا وضو اور جناب محمد رسول اللہ کا وضو ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی وضو کیا اور یہ کر کے دکھلایا، اور ساتھ یہ بھی بتلایا یہ رسول اللہ کا وضو ہے اور تم نے اسی طرح ہی وضو کرنا ہے. اور مزید ساتھ یہ فرما دیا کہ من زاد علی ھذا او نقص فقد تعدى وظلم واساء وعصى ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے اس وضو کے اندر کچھ بڑھا دیا، کچھ گھٹا دیا، کچھ اضافہ کر دیا، کچھ کمی کر لی، فقد تعدى، اس نے گناہ کیا، وظلم، اور اس نے ظلم کیا اور وہ حد سے بڑھ گیا، واساء، اور اس نے گناہ کیا، وعصى ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے ابو قاسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. وضو جیسی چیز میں بھی کسی کو کچھ بڑھانے اور کچھ گھٹانے کی، بولو، کسی کو کچھ بڑھانے اور کسی کو کچھ گھٹانے کی اجازت ہے. اور ہاں یہاں پر ایک بات میں واضح کر دوں دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، یہ محض اعتراض کے لیے نہیں، تنقید کے لیے نہیں، صرف محض اصلاح کے لیے. اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے. جائیے صحیح بخاری سنن ابو داؤد نسائی اٹھائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضو کیا، 3 دفعہ ہاتھ دھوئے، 3 دفعہ کلی کی ناک میں پانی چڑھایا، 3 دفعہ منہ کو دھویا اور 3 دفعہ بازو کو دھویا، 1 دفعہ سر کا مسح کیا، سر کے شروع والے حصے سے لے کر آخر تک، اور پھر اپنے ہاتھوں کو واپس لے آئے، کانوں کے اندر انگلیاں پھیری آگے سے بھی اور پیچھے سے انگوٹھے کے ساتھ، اور 3 دفعہ پیروں کو دھویا اور کہا یہ میرا وضو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے. یہ اس طرح وہ تم نے وضو کرنا ہے، لیکن خیال کرنا کوئی اس میں کچھ بڑھائے نہیں، کچھ اس میں سے کچھ گھٹائے نہیں. جو بڑھائے گا یا گھٹائے گا وہ مجرم، گناہگار اور نافرمان اور ظلم اور زیادتی کرنے والا. تو اس وضو میں میرے بھائیوں دیکھ لیجیے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کر کے دکھلایا، کہیں یہ طریقہ ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں. میں پہلے عرض کر رہا ہوں، ناراض نہیں ہونا اور تنقید کے لیے بھی نہیں، محض اصلاح کے لیے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو وضو بیان کیا ہے اس وضو کے اندر یہ بات نہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ اس میں کچھ بڑھانا بھی نہیں ہے اور اس میں سے کچھ گھٹانا بھی نہیں. اور دین کے جتنے بھی معاملات ہیں، دین کے جتنے بھی معاملات، اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد ایک دعا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة. تو اس اذان کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت تامہ کہا ہے. یہ ایک مکمل
बुलावा है, मुकम्मल पुकार है, मुकम्मल दावत है, एक मुकम्मल कंप्लीट इनविटेशन है कि जब नमाज के लिए किसी को बुलाना है तो ये अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह, अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये ताम और मुकम्मल बुलाना है, पुकार है। जब भी अजान देनी है, नमाज के लिए बुलाना है, तो ये मुकम्मल दावत है, बुलावा और पुकार है कि ऐसी मुकम्मल है कि अब इसमें भी किसी को कुछ बढ़ाने और कुछ घटाने की जरूरत और इजाजत। मगर इसके बावजूद मेरे भाइयों, हम अपने माहौल और मुआशरे में देखते हैं कुछ लोगों ने शुरू में कुछ बढ़ा दिया, कुछ लोगों ने शुरू में कुछ बढ़ा दिया और कुछ लोगों ने आखिर में कुछ बढ़ा दिया और कुछ लोगों ने तो दरमियान में ही कुछ बढ़ा दिया। अशहदु अन्ना अमीरल मोमिनीन व इमामल मुत्तकीन व खातिल मुशरिकीन, ये सुना है ना कभी? कुछ ने शुरू में बढ़ा दिया, कुछ ने आखिर में बढ़ा दिया, कुछ ने दरमियान में। अब जिन लोगों ने दरमियान में बढ़ाया सब उनको कहते हैं कि इन्होंने गलत किया। ये अल्फाज अजान में नहीं, अगर उन्होंने दरमियान में अपनी तरफ से कुछ बढ़ाया वो गलती है, नबी से वो अल्फाज साबित नहीं है। तो जो कुछ शुरू में बढ़ाया गया वो भी नबी से साबित नहीं, और जो आखिर में बढ़ाया गया वो भी नबी से साबित नहीं। किसी को अपनी तरफ से कुछ बढ़ाने की, कुछ घटाने की इजाजत नहीं है, और किसी को दीन के अहकाम में भी किसी किस्म की कोई तब्दीली करने की इजाजत। अभी हमने इशा की नमाज अदा की है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। कितने फर्ज रकात हैं इशा की? 4। कोई शख्स नेकी समझकर इबादत के तौर पर ज्यादा से ज्यादा अजर और सवाब हासिल करने के लिए इशा की नमाज पढ़ते हुए वो 4 रकात की बजाय 5 नमाज पढ़ देता है, 5 रकात पढ़ देता है, उसकी नमाज होगी? बोलो क्यों? हालांकि उसने 1 रकात पढ़ी है, कोई गुनाह का काम किया? गुनाह है। 1 रकात उसने अगर पढ़ी है, उसमें क़ियाम किया, ये भी क्या है? इबादत। उसमें रुकू किया, वो भी क्या है? इबादत। 2 सजदे किए, उसमें वो भी क्या है? इबादत। क़ियाम में अल्हम्द पढ़ी होगी, रुकू में सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ा होगा, सजदे में सुभान रब्बियल आला पढ़ा होगा। उसने जो भी किया वो इबादत वाला अमल किया, नेकी वाला अमल किया। क़ियाम का हुक्म भी अल्लाह ने दिया, रुकू का हुक्म भी अल्लाह ने दिया, सजदों का हुक्म भी अल्लाह ने दिया, तस्बीहात नबी सब ने पढ़ के बतला दी। लेकिन कोई शख्स इशा की नमाज पढ़ते हुए बजाय 4 के एक 5 रकात जानबूझकर साथ मिला लेता है। वो क़ियाम भी करे, वो रुकू भी करे, वो सजदे भी करे, हालांकि ये सारी चीजें वो है जो दीन में इबादत है, अजर वाली है, सवाब वाली है, नेकी के अमल है, कोई गुनाह और बिदअत का काम नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई शख्स बगैर सलाम फेरे यूं 5 जानबूझकर इकट्ठे इशा की पढ़ लेगा तो उसकी वो 4 भी पढ़ी हुई क्या हो जाएंगी? ज़ाया हो जाएंगी। ऐसे है ये नहीं? आजकल कुछ लोग हैं वो कुछ अमल करते हैं, उनसे पूछो जो भी कि आपको क्या इसमें भला क्या हर्ज है? कोई गुनाह तो हमने नहीं किया, इसमें भला क्या हर्ज है जी? तो कोई शख्स अगर 4 की बजाय इशा की 5 पढ़ दे, कोई हर्ज है? बोलो जी, है या नहीं है? है या नहीं है? है। अगर कोई अजान से पहले वो अल्फाज और कलिमात कहना शुरू कर दे जो नबी सब ने नहीं बतलाए, सहाबा ने नहीं कहे, ताबा ताबीन से नहीं है, और अपनी तरफ से वो शुरू अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है और वो ये समझे ये तो बड़े नेकी के हैं, बड़े इबादत वाले हैं, बड़े सवाब वाले हैं, इनके कहने में कोई हर्ज नहीं। तो अब आप बताएं कोई हर्ज है या नहीं? बोलो। कोई अगर आखिर में बढ़ा दे तो भी क्या है जी? हमारे यहाँ बड़े सगीर पाक व हिंद में जनाजा होता है तो फिर जनाजे के बाद क्या किया जाता है जी? दुआ कर ले जी, हाथ उठाकर इज्तिमाई तौर पर। हालांकि जनाजा किस लिए है? बोलो किस लिए?
دعا واسطے حاضر سے، یہ بات یاد رکھیں، دعا واسطے حاضر سے۔ اب جنازہ سارے کا سارا کس زبان میں ہے؟ بولو، جنازہ سارے کا سارا کس زبان میں ہے؟ عربی میں، صلاۃ عربی میں، فاتحہ عربی میں، دعا عربی میں، درود عربی میں، اور نیت جی پنجابی میں کر رہا ہے، ہندی میں کر رہا ہے، بلوچی میں کر رہا ہے، سندھی میں کر رہا ہے، اور انگریز میں کر رہا ہے، فرانسیسی جو ہے وہ فرانس میں کر رہا ہے، انڈونیسی وہ اپنی زبان میں، کاملی اپنی زبان میں، کیملی اپنی زبان میں، ہر بندہ وہ اپنی زبان میں۔ اگر یہ دین ہوتی، یہ عبادت ہوتا، یہ نیکی کا عمل ہوتا، تو یہ بھی کیا ہوتا؟ عربی میں ہوتا، مگر یہ عربی میں نہیں۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا حال ہے کہ یہ تو دعا ہے نا، کیا تو ہم نے دعا ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہے نا، ہم نے کیا کیا؟ جی 3 دفعہ الحمد شریف، اور 3 دفعہ جو ہے وہ کل شریف، اور 3 دفعہ درود شریف پڑھ کر ایصال ثواب کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ صحابہ نے کیا؟ ائمہ کرام نے کیا؟ نہیں۔ تو پھر اس لیے کرنا جی، اب ملا لوگ کہتے ہیں کیا حج ہے؟ کوئی حج ہے؟ بولو، ہے کہ اس نے یہ کام اگر رسول اللہ نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین اور تبع تابعین نے نہیں کیا، اپنی طرف سے کر دیا ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ حرج ہے کہ کسی کو کچھ اپنی طرف سے بڑھانے کی اور کچھ گھٹانے کی اجازت نہیں ہے۔ جو لوگ اس طرح کچھ دین میں بڑھا دیں، کچھ گھٹا دیں، کوئی پرواہ ہی نہ کریں۔ حالانکہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنے خطبوں میں فرمایا، ایاکم والمحدثات الامور، لوگوں خیال کرنا اپنے آپ کو دین میں جو من گھڑت چیزیں ایجاد کی جائیں ان کو بولو، ان سے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے۔ ہر خطبے میں رسول اللہ فرمایا کرتے تھے، ان شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ کسی کو کچھ بڑھانے کی، کسی کو کچھ گھٹانے کی اجازت نہیں ہے۔ جو لوگ کچھ بڑھا دیں، کچھ گھٹا دیں، کوئی تبدیلی کر دیں، اس طرح کسی کو ایک حکم کو دوسرے۔ اور ہاں ایک اور بات بھی کر دوں کہ جو شخص عشاء کے پڑھتا تو 4 فرض ہے، پڑھتا تو 4 فرض ہے، لیکن نماز شروع کرتے ہوئے وہ اللہ اکبر کی بجائے کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس طرح کہہ کر نماز شروع کرتا ہے، نماز ہوگی؟ بولو، نماز ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ اس نے پڑھا تو درود ہی ہے نا، کوئی غلط کام تو نہیں کیا۔ اگر اللہ اکبر کی بجائے وہ کہہ دے سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر نماز شروع کرے، نماز ہوگی؟ حالانکہ یہ تو چلو وہ لفظ ہے نا جو نماز کا ہی ہے نا۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے ہوئے وہ سبحانک اللہم وبحمدک کی بجائے التحیات پڑھنا شروع کر دے، نماز ہوگی؟ رکوع میں جا کر الحمد شریف پڑھنا شروع کر دے، سجدے میں جا کر اللہم صلی علی درود شریف پڑھنا شروع کر دے، التحیات میں بیٹھ کر سبحانک اللہ پڑھنی شروع کر دے، نماز ہوگی؟ حالانکہ یہ وہ دعائیں ہیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں، تو پھر بھی اس کی نماز نہیں، کیونکہ جو دعا جس حالت میں، جس وقت، جس کیفیت میں، جس مقام پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے، بتلائی ہے، اسی طرح اگر اس کو اس جگہ اور اس مقام پر پڑھا جائے گا تو اس کا اجر بھی ہے، اس کا ثواب بھی ہے، وہ نیکی بھی ہے، کسی کو بھی اس کی جگہ سے کوئی چیز تبدیل کرنے کی اجازت نہیں۔ اور جو تبدیل کر دے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن میں حوض کوثر پہ بیٹھا اپنی امت کے لوگوں کو پانی پلا رہا ہوں گا۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب فرما دے۔ میں پانی پلا رہا ہوں گا اپنی امت کے لوگوں کو، اپنی امت کے لوگوں کو پانی پلاؤں گا۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیف تعرف امتک من بین الامم، کہ قیامت کے دن تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کی امتیں ہوں گی اور امتی ہوں گے، آپ اپنی امت کے لوگوں کو ان ساری امتوں میں سے اپنی امت کے لوگوں کو آپ کیسے پہچانیں گے؟
کیسے پہچانیں گے؟ کیا فرمایا جی؟ میں تو عالم الغیب ہوں، میں تو ویسے ہی پہچان لوں گا. کیا خیال ہے جی؟ اول آخر علم ما کان و ما یکون مجھے دے دیا گیا ہے، مجھے تو سب کچھ کا پتہ ہے. یہی فرمائیں گے؟ نہیں. کیا فرمائیں گے؟ ان امتی یاتون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، کہ میری امت کے لوگ ہیں قیامت کے دن آئیں گے، ان کے ہاتھ، ان کے چہرے اور ان کے پاؤں یہ وضو کرنے کی بنا پر چمک رہے ہوں گے. میں اس سے پہچان لوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں. علامت بیان کی ہے اللہ نے، یہ میرے امتی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں پانی پلا رہا ہوں گا، اسی دوران کچھ لوگ آئیں گے میرے حوض کے پاس، لیکن جب قریب آئیں گے یحال بینی و بینہم الملائکہ، میرے اور ان کے درمیان اللہ کے ملائکہ اور فرشتے حائل ہو جائیں گے، اور یزال عنی وعن حوضی، ان کو مجھ سے اور میرے حوض سے ہٹا دیا جائے گا، دور کر دیا جائے گا، بھگا دیا جائے گا، دھکے دے کر ہٹایا جا رہا ہوگا ان کو. میں کہوں گا کہ اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، ان کو کیوں روکا جا رہا ہے، ان کو کیوں ہٹایا جا رہا ہے، کیوں ان کو دھکے دیے جا رہے ہیں؟ میرے حوض کوثر سے اللہ ان کو آنے دیا جائے، آنے دیا جائے. لیکن نبی سے فرماتے ہیں اللہ اس کا جواب کیا فرمائے گا؟ کیا فرمائے گا؟ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، کہ آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئی چیزیں بڑھا دی تھی، اضافے کر دیے تھے، اپنی طرف سے چیزوں کو بڑھا دیا، اضافے کر دیے، آپ نہیں جانتے. تو نبی سے کیا فرمائیں گے؟ اللہ کوئی بات نہیں، میرے امت کے لوگ ہیں، ان کو معاف کر دے، مہربانی فرما، آنے دے. یہی فرمائیں گے جی؟ بولو کیا فرمائیں گے؟ سحقاً 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 لمن غیر بعدی، کہ ہلاکت ہے، بربادی ہے، اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے، جہنم کا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے، لمن غیر بعدی، کہ جن لوگوں نے میرے بعد میرے دین کو کیا کر دیا؟ بگاڑ دیا، میرے دین کو تغییر کر دی، تبدیلی کر دی. جو حکم جیسے میں نے دیا تھا اس کو اسی طرح نہیں مانا، اس میں عمل نہیں کیا، میری سنت کو بگاڑا، میری شریعت کو بگاڑا، میرے دین کو بگاڑا، میرے طور طریقوں کو بگاڑا، اپنی طرف سے منمانی بدعتیں، رسمیں، رواج، طور طریقے، کبھی برادری، کبھی کنبہ قبیلہ، کبھی دنیا کے معاملات، یہ ساری چیزیں سامنے لے کر آگے. انہوں نے میری سنت کو کافی نہ سمجھا، اسی سے ہدایت، راہبری اور رہنمائی حاصل نہیں کی، اسے کو نہیں اپنایا، اس پر عمل نہیں کیا، انہوں نے اس کو کیا کر دیا؟ غیر کا معنی کیا ہے؟ تبدیل کر دیا. جنہوں نے میری سنت کو کیا کیا؟ جو میری نماز تھی، میری نماز کو کیا کیا؟ تبدیل کیا. جو میرا وضو تھا جنہوں نے اس کو تبدیل کیا. جو میرا کلمہ تھا جنہوں نے اس کو تبدیل کیا. جو میری نماز تھی جنہوں نے اس کو تبدیل کیا. جو میری شادی خوشی غمی تھی جنہوں نے اس کو تبدیل کیا. جو فوت اور جنازے تھے انہوں نے اپنی طرف سے اس میں رسمیں بڑھا دی، ریتیں بڑھا دی اور رواج بڑھا دیے، بدعتیں گھڑ لی، اور اسی طرح سیاست میں، معیشت میں، معاشرت میں، اور حتیٰ کہ اللہ اکبر لمن غیر بعدی، جنہوں نے کیا کیا؟ میرے بعد میری سنت کو کیا کر دیا؟ بولو، تبدیل کر دیا. دین کو تبدیل کیا، شریعت کو تبدیل کیا، نبی کی سنت کو کیا کیا؟ تبدیل کیا. حتیٰ کہ جو نبی والی شکل تھی اس شکل کو بھی کیا کر دیا؟ بولو کیا کر دیا؟ اب سب بھائی ذرا منہ پہ ہاتھ پھیر لیں کہ سنت کو ہم نے تبدیل تو نہیں کیا ہوا، اسی طرح ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، یہ ہم نے تبدیل کیا ہوا ہے. بولو جی. ویسے تو اس پوری کائنات کے اندر شاید ہم سے بڑھ کر کوئی اور محب رسول اور عاشق رسول نہ ہو کہ میں صدقے دیواری یا رسول اللہ مگر گال اکڑی مننی تمہاری یا رسول اللہ. ہماری محبت تو اس طرح کی ہے، میں صدقے دیواری یا رسول اللہ، میں روز منوانی داڑھی یا رسول اللہ. ہماری محبت تو یہ ہے. لمن غیر بعدی، جس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقہ کسی بھی معاملے میں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے ساتھ ہو، عقیدے کے ساتھ ہو، معاملات کے ساتھ ہو، شکل و صورت میں ہو، لباس و بدعقدہ میں ہو، خوشی میں ہو، غمی میں ہو، جس نے بھی نبی کی سنت اور نبی کے
طریقے کے خلاف کیا، اس کو تبدیل کر دیا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر پہ پانی پینے کا حقدار نہیں ہوگا، پانی پینے کا حقدار نہیں ہوگا۔ اور کوئی بھائی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی پینا چاہتا ہے؟ جی ہاتھ کھڑا کریں، اب یہی ہاتھ چہرے پہ لے جائیں۔ جی چاہتے ہیں؟ جی عجیب صورت حال ہے۔ اکثر احباب مجھے ماشاءاللہ بڑے عقل مند سمجھدار پڑھے لکھے سیانے آخر ملک چھوڑ کر یہاں تک پہنچے، کوئی عقل پلے ہے تو یہاں تک آئے، ورنہ کون آ سکتا ہے؟ کیا خیال ہے یا نہیں؟ ہمارے ملکوں میں پاکستان ہو یا ہندوستان ہو، کوئی شخص 18 19 20 22 25 30 سال کا ہو جائے اور اس کی داڑھی اور مونچھ نہ آئے چہرے کے اوپر، ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولے کیا بولتے ہیں اس کو؟ اور وہ نوجوان ہو، 25 سال 30 سال اس کی عمر ہو اور اس کی داڑھی نہ آئی ہوئی ہو، ہر انسان اس کو کیا سمجھتا ہے کہ یہ برا ہے، اس میں عیب ہے، یہ کیسا مرد ہے اس کی داڑھی ہی نہیں۔ اگر اللہ نہ اگائے ہم عیب سمجھتے ہیں، اور اگر ہم خود اس کو مڑا کے پھینک دیں نالی کے اندر تو یہ عیب نہیں ہے؟ بولو، اب خاموش ہو گئے ہیں جی، عیب ہے۔ اور عربی لوگ اگر اس طرح کی کوئی بات ہو کہتے ہیں عیب ہے، عیب، اور عیب سے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے یا عیب رہنے دینا؟ جی اسی چہرے کے اوپر ناک بھی تو موجود ہے، کبھی اس کو بھی کھرچ لیا کریں، یہ آنکھوں کے اوپر اگنے والے یہ بال بھی ہیں، کبھی ان کو بھی شیو کر لیا کریں۔ اللہ اکبر۔ ہمیں اگر دشمنی اور عداوت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے ساتھ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، امی عائشہ فرماتی ہے کہ کبھی کبھی اس کو چومتے تھے، اس کی کنگھی بھی کرتے تھے، اس کو تیل بھی لگاتے تھے، وضو کے اندر خلاف بھی کرتے تھے۔ آج لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ سنت نہیں، یہ فرض ہے، اور ایسا فرض ہے کہ اس کے ساتھ کئی اور سنتیں وابستہ ہیں، کوئی اور سنتیں بھی وابستہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو میں خلال کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ جس کی داڑھی نہیں ہے وہ اس سنت سے محروم ہوا یا نہیں ہوا؟ بولو، ہوا یا نہیں ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کنگھی کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ جس کی داڑھی نہیں ہے وہ کہاں پہ پھیرے گا؟ کینچی کہاں پہ پھیرے گا؟ جی تیل لگاتے تھے یا نہیں؟ بولے، اب کتنی سنتوں سے محروم ہوئے ہیں، کتنی سنتوں سے محروم ہوئے ہیں۔ اور ہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی شکل والے لوگ آئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھنا پسند، آپ نے ان سے چہرہ پھیر لیا، دوسری طرف سے سامنے آئے پھر پھیر لیا، تیسری طرف سے چوتھی طرف سے پھیر لیا، آپ نے ان کو دیکھنا گوارا نہیں کیا، حالانکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی نہیں تھے، وہ غیر مسلم تھے، بادشاہ کے بھیجے ہوئے قاصد تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھنا پسند نہیں کیا تو کیا اس حالت میں اگر انسان مر کے قیامت کے دن اٹھے گا اسی شکل داری مڑی کے ساتھ، داڑھی پتری کے ساتھ، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ منہ متھے لگائیں گے؟ دیدار نصیب ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر دیدار کرنا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب ہو جائے، اگر یہ تمنا ہے، چاہت ہے، اور ہاں جس کو یہ نصیب ہوگا وہی جنت میں جائے گا، جس کو نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نہیں مل سکے گا وہ جنت میں بھی نہیں جا سکے گا۔ تو کوئی بھائی ہے جو وعدہ کر دے، میں بھی دعا کرتا ہوں اس کے لیے کہ اللہ اسے انشاءاللہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی نصیب فرمائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی بھی نصیب ہوگا۔ آمین تو آپ لوگوں نے سب نے کہہ دی ماشاءاللہ۔ بندہ شادی ہی نہ کرے اور کہے کہ یا اللہ مجھے بیٹا دے دے تو پیچھے سارے کہہ دیں آمین۔ کیا خیال ہے؟ ہو جائے گا بیٹا؟ جی نہیں، اللہ قادر ہے، اللہ قادر ہے، لیکن ایک نظام رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔
وہ طریقہ ہم اختیار نہ کریں، دعا کر کے آمین آمین کہتے چلے جائیں تو ہم کوئی نبی نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کو بھی اولادیں دعاؤں کے باوجود بھی نہیں عطا کی ہیں، بیویوں کے باوجود بھی عطا نہیں کی، وہ بے نیاز ہے۔ لگتا ہے کہ آپ کو سعودیہ کا پانی راس آ چکا ہے کہ کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ایسی شکل والا جس کی پہلے شکل اس طرح یہ چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب ہو جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جنت کی ٹکٹ مل جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ برکت فرمائے۔ یہ بھائی الحمدللہ وعدہ کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھے، شیطان کے وسوسوں سے وہموں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس بھائی کو جنت الفردوس میں جناب محمد کا ساتھ نصیب فرمائے، اور اللہ نبی صلی کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے، اپنا دیدار نصیب نصیب فرمائے، اور نبی صلی کی شفاعت کا حقدار بنا دے۔ اللہ ان کو ثابت قدم بھی رکھے، اور اللہ تعالیٰ اب ہمارے اس بھائی کی اس نیکی کو اور اس محنت کو قبول فرمائے۔ آج کے درس میں اگر ایک ہی ہو جائے نا تو یہ بات بھی کافی ہے، باقی اگر کوئی اپنے طور پر دل میں اللہ سے وعدہ کرتا ہے تو میری یہ دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح انداز میں دین سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دین بھی کامل، شریعت بھی کامل، کسی کو کچھ بڑھانے اور گھٹانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جب دین کامل ہے، شریعت کامل ہے، تو پھر اس پر عمل بھی بولو کامل ہونا چاہیے یا ادھورا ہونا چاہیے؟ أشهد أن لا إله